نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق اللہ العظیم۔ جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کہا کیا آپ زمین میں ایسے لوگوں کو پیدا کرنے والے ہیں جو زمین میں فساد مچائیں گے اور خونریزی کریں گے، اور ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، آپ کی تحمید کرتے ہیں اور آپ کی تقدیس کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میں زیادہ جانتا ہوں اس چیز کو جو تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھلا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا مجھے ان ساری چیزوں کے نام بتلاؤ اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ کی ذات پاک ہے، ہمارے پاس تو وہی علم ہے جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے، آپ جاننے والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ظاہری نعمتوں کا ذکر فرمایا تھا، انسان کی پیدائش کا تذکرہ ہوا، زمین اور آسمان کی پیدائش اور زمین میں پائی جانے والی ساری چیزوں، ان ساری نعمتوں کا ذکر ہوا جو کہ ظاہر ہے، ظاہر میں نظر آتا ہے، اور ان نعمتوں کا ذکر کرنے کا مقصد انسان کو گناہوں سے روکنا ہے، بچانا ہے۔ اور اب اللہ تبارک و تعالی باطنی نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں، معنوی نعمتوں کا جو نظر نہیں آتا، علم ہے، مسرت ہے، تو ان چیزوں کا ذکر فرما رہے ہیں جو نظر نہیں آ رہا۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ ہے جس کا مقصد اللہ تبارک و تعالی کا احسان جتلانا ہے بندوں پر کہ ہم نے تمہارے باپ آدم کو علم دیا، ہم نے تمہارے باپ آدم کو مسجود ملائکہ بنایا اور تم ان کی اولاد ہو، اس پر تمہیں فخر ہونا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالی اس سے احسان جتلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ واقعہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں انسان کو پیدا کرنے والا ہوں اور وہ زمین میں ہمارے خلافت قائم کرے گا، وہ ہماری نیابت کرے گا، ہمارے احکام کو نافذ کرے گا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، اور میرے اندر ایک الگ خصوصیت یہ ہے کہ میرے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اور یہ انسان تو گناہ بھی کرتا ہے، خونریزی بھی کرتا ہے، اور بھی بہت ساری حرکتیں کرتا ہے جس سے فساد پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کام کے لیے، خلافت کے لیے، نیابت کے لیے، آپ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے تو ہم زیادہ بہتر ہیں، اس کے زیادہ مناسب ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ایک مختصر جواب دیا کہ میں زیادہ جانتا ہوں کہ خلافت قائم کرنے کے لیے، احکام کو نافذ کرنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہم زیادہ جانتے ہیں، اور وہ ضرورتیں تمہارے اندر ہے یا نہیں ہے، ان چیزوں کا علم تمہارے اندر ہے یا نہیں ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ اس کے بعد تفصیلی جواب دیا کہ فیصلہ کرنے کے لیے، حکومت قائم کرنے کے لیے، احکام کو نافذ کرنے کے لیے
وہاں کے لوگوں کے مزاج سے واقف ہونا ضروری ہے، وہاں کی چیزوں کا جاننا ضروری ہے، اور چیزوں کے جو خواص ہے، جو اثرات ہے، ان کا بھی جاننا ضروری ہے، تبھی وہ صحیح طریقے سے حکم کو نافذ کر سکتا ہے، نہیں تو وہ حکم کو نافذ کرنے میں حکم کو نافذ صحیح طریقے سے نہیں کر پائے گا۔ تو تفصیلی جواب دیا کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہت ساری چیزوں کے نام بھی بتا دیے، اس کے خواص بھی بتا دیے، اس کے اثرات بھی بتا دیے جو تمہارے پاس نہیں ہے، اور حکم کو نافذ کرنے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں۔ پھر فرشتوں نے کہا کہ نہیں، میں نے تو یوں ہی کہا تھا کہ میں زیادہ موزوں ہوں، یہ تو میں نے ایک رائے ظاہر کی تھی، میں نے تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے یہ بات میں نے نہیں کہی تھی۔ پھر کہتے ہیں کہ آپ کی ذات پاک ہے، ہمارے پاس تو وہی علم ہے جو آپ نے سکھایا، آپ زیادہ جاننے والے ہیں کہ کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے حکم کو نافذ کرنے کے لیے، اور آپ بہتر حکمت والے ہیں، کن کن آپ نے ہمیں وہ فطرت ہمارے اندر کیوں نہیں رکھی، وہ علم ہمیں کیوں نہیں دیا، یہ حکمت آپ بہتر جانتے ہیں، آپ حکیم ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے یہ بات کیوں رکھی کہ ہم ایک ایسی مخلوق بنانے والے ہیں جو زمین میں خلافت قائم کرے گا، جو زمین میں ہماری نیابت کرے گا، ہمارے احکام کو نافذ کرے گا۔ فرشتوں کے سامنے یہ بات کیوں رکھی؟ جب بھی کوئی شخص کسی کے سامنے کوئی بات رکھتا ہے تو یا تو مشورہ لینے کے لیے رکھتا ہے، یا صرف اپنی بات ظاہر کرنے کے لیے رکھتا ہے۔ مشورہ لینے کے لیے تو ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالی نہیں رکھ سکتے، کیونکہ مشورہ لینے کے لیے مشورہ آدمی اسی وقت لیتا ہے جب اسے یہ معلوم ہو کہ ان چیزوں کے بارے میں صحیح علم ہمیں یہ نہیں ہے، صحیح طریقے سے علم ہمارے پاس نہیں ہے، تب بھی وہ مشورہ لیتا ہے۔ ہر پہلو کو وہ صحیح طریقے سے نہیں جانتا ہے، تبھی وہ مشورہ لیتا ہے۔ اگر وہ ہر پہلو کو جانتا ہو تو اسے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بات معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر پہلو سے ہر چیز کا علم پہلے سے موجود ہے، تو یہاں پر مشورہ لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ مشورہ اس وقت لیا جاتا ہے جب آدمی یہ سمجھتا ہو کہ ہمارا جو مد مقابل ہے جس سے ہم مشورہ لے رہے ہیں اس کا بھی حق اتنا ہی ہے جتنا ہمارا حق ہے۔ مثلاً پارلیمنٹ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سارے لوگوں کے حقوق برابر ہیں۔ اگر کوئی بل پاس کرنا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسرے سے مشورہ لے، اس کی بھی رائے سامنے آئے، تبھی وہ بل پاس ہو سکتا ہے، ورنہ بل پاس نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر چونکہ حقوق میں سارے کے سارے لوگ برابر ہیں، اس لیے سب سے مشورہ لینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ تو خالق ہے، مالک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پورا حق ہے کہ وہ اپنے مخلوق کے اندر جس طرح چاہے صرف کرے، جس طرح چاہے وہ اسے استعمال کرے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اس سے کسی چیز کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا، مخلوق سے پوچھا جائے گا۔ تو یہ بھی ضرورت مشورہ لینے کی نہیں ہو سکتی۔ تو آخر مشورہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے کیوں لے رہے ہیں؟ فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ فرشتوں کے سامنے بات رکھنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ دراصل اللہ تبارک و تعالی امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ جب بھی تم کوئی کام کرو تو مشورے کے ساتھ کرو، تب اس میں خیر ہوگی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ صحابہ سے مشورہ لیجئے، تب کوئی کام کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ لینے کی بالکل ضرورت نہیں تھی۔ وحی کے ذریعے سے کیا صورتحال ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، وہ بات معلوم ہو سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشورہ لینے کا حکم دیا، یہ صرف اور صرف تعلیم دینے کے لیے۔ مشورہ لینے کی دوسری وجہ فرشتوں کا یہ خیال تھا کہ ہم مخلوق میں سب سے زیادہ افضل ہیں،
ہم مخلوق میں سب سے زیادہ جانکار ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے اس خیال کو باطل کرنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم زیادہ جاننے والے ہیں۔ اگر تم زیادہ جاننے والے ہو تو تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، ان کے کیا اثرات ہیں، ان کے کیا خواص ہیں، اس کا نام بتاؤ۔ تمہیں نہیں معلوم ہے، اس سے معلوم یہ ہوا کہ تمہیں زیادہ علم نہیں ہے، لہٰذا تم اس فخر میں نہ رہو۔ تو فرشتوں کا جو یہ خیال تھا، اس خیال کو غلط قرار دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے مشورہ لے رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا کیا آپ زمین میں ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو زمین میں فساد مچائے گا اور خوریزی کرے گا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ فرشتوں کو وہ علم کیوں نہیں دیا گیا جو حضرت آدم علیہ السلام کو علم دیا گیا؟ دراصل بات یہ ہے کہ علم دونوں کو دیا گیا، فرشتوں کے سامنے بھی علم رکھا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے بھی علم رکھا گیا، لیکن علم حاصل کرنے کی جو فطرت ہے، مزاج ہے، طبیعت ہے، وہ فرشتوں کے اندر نہیں تھی، حضرت آدم علیہ السلام کے اندر تھی، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً قبول کر لیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اندر فطری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کا علم دے دیا ہو۔ جیسے بچہ جب کوئی پیدا ہوتا ہے تو اسے فطری طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں دودھ کیسے پینا ہے۔ جب بطخ پیدا ہوتا ہے تو اسے فطری طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے تیرنا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو فطری طور پر یہ علم دے دیا گیا ہو۔ آخر یہ فطرت انسان کے اندر ہی کیوں رکھی گئی؟ علم کی فطرت فرشتوں کے اندر کیوں نہیں رکھی گئی؟ اگر ہم یہ اعتراض کرتے ہیں تو اس کے جواب میں اگر ہم یہ کہیں تو بہتر ہوگا کہ اگر فرشتوں کے اندر بھی علم کی فطرت رکھ دی جاتی، علم حاصل کرنے کی صلاحیت رکھ دی جاتی، تو وہ تو انسان ہی ہو جاتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے، کا منشا ہے کہ جس کے اندر خیر بھی ہو، جس کے اندر شر بھی ہو۔ تو اب اگر علم حاصل کرنے کی صلاحیت فرشتوں کے اندر بھی رکھ دی جاتی تو اس سے وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ابہام کے طور پر جواب دیا، مختصر جواب دیا کہ میں زیادہ جانتا ہوں اس چیز کو جو تم نہیں جانتے ہو۔ زمین کے اندر خلافت قائم کرنے کے لیے، حکومت قائم کرنے کے لیے، احکام کو نافذ کرنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ چیزیں حضرت آدم علیہ السلام کے اندر بدرج اتم موجود ہیں، وہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے ہو۔ تمہارا یہ اعتراض کرنا کہ یہ حکومت نہیں کر سکتا، اس سے تو فساد مچے گا، یہ بالکل غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکومت کرنے کے لیے وہاں کے لوگوں کے مزاج سے واقف ہونا ضروری ہے، معصوم ہونا ضروری نہیں ہے۔ وہاں کی چیزوں سے، وہاں کے چیزوں کے اثرات سے واقف ہونا ضروری ہے۔ وہاں کتنی طرح کے لوگ رہتے ہیں، مسلم رہتے ہیں، ہندو رہتے ہیں، دلت رہتے ہیں، آدیواسی رہتے ہیں، ان کے کیا مزاج ہے، مسلمان کیا چاہتے ہیں، ہندو کیا چاہتے ہیں، آدیواسی کیا چاہتے ہیں، ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے، معصوم ہونا ضروری نہیں ہے۔ لہٰذا تمہارا یہ کہنا کہ یہ معصوم نہیں ہے، ہم معصوم ہیں، ہم بہتر طریقے سے یہ کام انجام دے سکتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ انی اعلم ما لا تعلمون، مختصر جواب، تفصیلی جواب۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام بتا دیے، اس کے اثرات بتا دیے، اس کی خصوصیتیں بتا دی، پھر انہوں نے وہ علم
فرشتوں کے سامنے رکھ دیا، فرشتے ہکا بکا رہ گئے کہ ان کے پاس تو اتنا سارا علم ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو وہی علم ہے جو آپ نے ہمیں دیا، ان چیزوں کے نام، ان چیزوں کی خصوصیتیں، ان چیزوں کے اثرات تو آپ نے ہمیں نہیں سکھائے، ہمارے پاس اس چیز کا علم نہیں ہے۔ ہم نے جو کہا تھا اوپر کہ یہ فساد مچائیں گے، خونریزی کریں گے، یہ تو میں نے صرف ہمارے اندر جو بات تھی پہلے سے موجود آپ کی بتائی ہوئی، ہم نے اسی کا صرف اور صرف اظہار کر دیا تھا، باقی اور کچھ نہیں۔ آپ کی ذات پاک ہے، ہم نے جان لیا، آپ بہتر جاننے والے ہیں کہ حکومت کے لیے، حکومت کے نفاذ کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، آپ بہتر جاننے والے ہیں۔ انک انت العلی الحکیم، آپ حکمت والے ہیں۔ ہمارے اندر علم کی حاصل کرنے کی فطرت آپ نے کیوں نہیں رکھی، یہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ حکیم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔